السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس میں ایمان کی طاقت بھی ہے، صبر کا امتحان بھی، اللہ کی قدرت کا جلوہ بھی، اور انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت بھی۔ اکثر ہم یہ واقعات سنتے تو ہیں، لیکن ان کی گہرائی، ان کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت اور وہ جذبات جو اس لمحے موجود تھے، وہ کم ہی سمجھ پاتے ہیں۔ آج آپ صرف ایک واقعہ نہیں سنیں گے، بلکہ ایسا منظر دیکھیں گے جو دل کو ہلا دے، ایمان کو مضبوط کرے اور آنکھوں کو نم کر دے۔ تو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس واقعے کا ہر لمحہ، ہر جملہ اور ہر موڑ ایک سبق ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، ابا جان، میں نے کل رات ایک خواب دیکھا ہے۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، تم نے کیا خواب دیکھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، یہ خواب کسی کو مت بتانا، خاص طور پر اپنے 10 بھائیوں سے، ورنہ تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن انہی 10 بھائیوں میں سے ایک نے یہ بات سن لی اور فوراً جا کر باقی بھائیوں کو خبر دی۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا تم جانتے ہو کہ ابا جان صرف یوسف سے محبت کرتے ہیں؟ ابھی مجھے اس کا ثبوت ملا ہے۔ یوسف نے ایک خواب دیکھا اور ابا جان نے ہمیں اس کے بارے میں جاننے سے منع کیا ہے۔ ایک بھائی بولا، تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو بھائی جان، ابا جان صرف یوسف ہی سے محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا تو ہم کبھی بھی والد کے قریب نہیں ہو سکیں گے۔ تب سب بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ کسی نہ کسی طرح یوسف کو دور کسی ملک بھیج دیا جائے یا پھر اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی لمحے شیطان ابلیس وہاں آ گیا اور ان 10 بھائیوں کے دل میں مزید حسد اور نفرت بھر دی اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ تب وہ سب کہنے لگے، اگر ہم یوسف کو قتل نہ کریں تو والد کے قریب کبھی نہ جا سکیں گے۔ اگلے دن 10 بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، ابا جان، آج ہم اپنے چھوٹے بھائی یوسف کو ساتھ لے جا کر کھیلنا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹو، یوسف ابھی بہت چھوٹا ہے، وہ تمہاری طرح کھیل نہیں سکے گا۔ بہتر ہے کہ تم لوگ چلے جاؤ اور یوسف میرے پاس ہی رہے۔ تب بیٹوں نے کہا، ابا جان، کیا آپ ہمیں یوسف کے ساتھ جانے سے منع کر رہے ہیں؟ کیا آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ بیٹوں کی یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام مجبور ہو گئے اور اجازت دے دی۔ حقیقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام خوابوں کی صحیح تعبیر جانتے تھے اور وہ پہلے ہی سمجھ چکے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن نبی بنیں گے۔ اگلی صبح 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر کھیلنے کے بہانے گھر سے نکلے۔ وہ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک جگہ پہنچے۔ اچانک ایک بھائی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زور سے مارا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا، اے میرے پیارے بھائی، آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ تب دوسرے بھائی نے بھی انہیں مارا اور کہا، ہم تجھے اس دنیا سے مٹا دیں گے، کیونکہ تیری وجہ سے ہی ابا جان ہم سے محبت نہیں کرتے۔ یہ سن کر ایک اور بھائی بولا، میرے خیال میں اسے قتل کرنے کے بجائے سامنے جو وہ کنواں نظر آ رہا ہے، اسے اس میں پھینک دینا بہتر ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام روتے ہوئے انتہائی عاجزی سے کہنے لگے، پیارے بھائیو، آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اگر میرے والد کو اس کا علم ہو گیا تو وہ رو رو کر دیوانے ہو جائیں گے۔ مگر کسی بھائی نے ان کی بات پر دھیان نہ دیا اور وہ انہیں گھسیٹتے ہوئے کنویں کے پاس لے گئے۔ اسی وقت اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، فوراً جاؤ، میرے پیارے بندے یوسف کو اس کے 10 بھائی کنویں میں گرانے والے ہیں، تم اسے بچا لو۔
इधर 10 भाइयों ने बगैर किसी रहम के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया, मगर जैसे ही वो कुएं के अंदर गिरने लगे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक बड़ा पत्थर लेकर फौरन कुएं के अंदर पहुंचे और फरमाया, ए अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप इस पत्थर पर बैठ जाएं, आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचा लिया। दूसरी तरफ भाई आपस में मशवरा करने लगे कि वालिद को क्या जवाब दें। उनमें से एक ने कहा, वहां दूर बकरी और भेड़ चल रही हैं, एक को ज़बह करके उसका खून यूसुफ के कुर्ते पर लगा दो और जाकर अब्बा जान से कहो कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है। चुनाचे उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर खून लगा दिया और रात के अंधेरे में झूठी आंखों से आंसू बहाते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और कहा, अब्बा जान, बहुत बड़ी गलती हो गई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने परेशानी से पूछा, क्या हुआ? बेटों ने कहा, अब्बा जान, हम सब यूसुफ को लेकर खेल रहे थे कि अचानक जंगल से एक भेड़िया आया और यूसुफ पर हमला कर दिया। हमने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की, मगर नाकाम रहे। ये सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारी बात पर हरगिज़ यकीन नहीं करता। मेरा दिल कहता है कि यूसुफ को भेड़िया नहीं खा सकता, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तब एक बेटे ने खून आलूद कुर्ता दिखाया और कहा, अब्बा जान, ये देखिए, ये इसका सबूत है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वो कुर्ता देखकर फरमाया, ये तो किसी बकरी या भेड़ का खून है, तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो। तब एक बेटे ने कहा, अब्बा जान, हमें मालूम था कि आप हम पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमेशा यूसुफ ही से मोहब्बत करते हैं, हमारी हर बात आपको झूठी लगती है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भेड़िया यूसुफ को खा गया, मगर इसके कुर्ते को नुकसान तक न पहुंचा। अगर तुम सच बोल रहे हो तो वो भेड़िया ले आओ जिसने यूसुफ को खाया है। अगले दिन यूसुफ के भाई जंगल में भेड़िया तलाश करने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक भेड़िया नजर आया। उन्होंने उसे पकड़ा, उसके मुंह पर खून लगाया और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास ले आए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िया से कहा, ए जालिम जानवर, क्या तूने मेरे दिल के टुकड़े मेरे यूसुफ को खा लिया? तुझे इस पर ज़रा भी रहम ना आया? तब अल्लाह के हुक्म से भेड़िया बोल पड़ा और कहा, ए अल्लाह के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने आपके यूसुफ को नहीं खाया, क्योंकि अंबियाए किराम, नेक, परहेजगार और अल्लाह वाले बुजुर्गों का गोश्त हमारे लिए अल्लाह ने हराम कर दिया है। मैं तो जंगल में घूम रहा था कि आपके बेटों ने मुझे पकड़कर ज़बरदस्ती मेरे मुंह पर खून लगा दिया और आपको दिखाने ले आए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िया की बात पर यकीन कर लिया और उसे कुछ खिलाकर छोड़ दिया। फिर उन्होंने पूरा मामला अल्लाह की कुदरत के सुपुर्द कर दिया और बेटों के रवैया पर सब्र करने लगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा। इसके बाद 10 भाई झूठी आंखों से रोते हुए वहाँ से चले गए और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी इस जगह को छोड़कर एक तन्हा कमरे में जा बैठे, जहाँ वो अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। वो इतना रोए कि उनके आंसू ख़त्म हो गए और आंखों से खून बहने लगा, यहाँ तक कि वो बीनाई से महरूम हो गए। चंद दिनों बाद जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत में महव थे, इसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा दिल का टुकड़ा, मेरा यूसुफ कहाँ है? मैं उसे कहाँ तलाश करूं? इसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक वही नाजिल हुई, ए याकूब, जिसके सुपुर्द तूने सबकी जिंदगी और मौत की तकदीर छोड़ी है, इसी से दरियाफ्त कर। ये सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी गलती को समझ गए और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करने लगे, ए अल्लाह, तू रहमान व रहीम,
بے حد مہربان اور کرم کرنے والا ہے۔ میں نے انجانے میں خطا کی ہے، مجھے معاف فرما اور مجھ پر اپنا کرم فرما۔ پھر انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، کیا آپ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے معلوم کر سکتے ہیں کہ میرا یوسف کس حال میں ہے؟ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس گئے اور پوچھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، حضرت یوسف علیہ السلام خیریت سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں مسلسل روتے رہے اور اللہ کے حضور دعا کرتے رہے، اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے، بے حد مہربان ہے، میرے دل کے ٹکڑے یوسف کو تو اپنی حفاظت میں رکھ۔ 2 دن بعد ایک قافلہ مصر کی جانب جا رہا تھا۔ راستے میں قافلے والوں نے ایک کنواں دیکھا۔ ان میں سے چند افراد پانی لینے کے لیے اس کنویں کے قریب آئے، اور جب انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ایک ڈول کنویں میں ڈالا، اسی لمحے اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا، اے جبرائیل فوراً جا میرے دوست یوسف کی مدد کر۔ اللہ کا حکم ملتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اس ڈول پر بیٹھ جائیں۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی قافلے کے افراد نے ڈول کو اوپر کھینچا، وہ حیرت زدہ رہ گئے اور حیرت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے لگے۔ ایک شخص بولا، یہ کون ہے؟ انسان ہے یا فرشتہ؟ میں نے اپنی زندگی میں ایسا حسین نوجوان کبھی نہیں دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی قافلے کے لوگوں کی آواز سن کر کنویں کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور کنویں سے نکال لیے گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے، تم لوگوں نے اسے کیوں نکالا؟ یہ تو ہمارا غلام تھا جو ہمارے گھر سے بھاگ گیا تھا۔ قافلے کے لوگ بولے، ہم نے اسے نہیں نکالا بلکہ یہ خود ہمارے ڈول میں آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی دھمکیوں کی وجہ سے قافلے والے ڈر گئے اور بالآخر چند درہم کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ہاتھ بیچ دیا گیا۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ کچھ دور جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ماں کی قبر دیکھی۔ وہ ماں کی قبر پر حاضر ہو کر زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے، ماں، میرے بھائیوں نے مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، انہوں نے میرے ساتھ بہت بڑی سازش کی ہے اور قافلے کے لوگوں کے ہاتھ بیچ دیا گیا، مجھے ابا جان سے بھی جدا کر دیا گیا۔ اتنے میں قافلے کے لوگ کچھ دور نکل گئے۔ تبھی قافلے کے ایک شخص نے آ کر کہا، اے غلام، تم ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ کہہ کر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زور سے تماچا مارا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اللہ کے حضور ہاتھ بلند کر کے دعا کی، اے اللہ، ان ظالموں کے ظلم سے مجھے بچا۔ جو مصیبتیں مجھ پر گزر رہی ہیں وہ سب تجھے معلوم ہے، میں اب صبر نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کے ساتھ ہی اللہ کی طرف سے ایک عذاب نازل ہوا۔ قافلے کا وہ شخص جس نے تماچا مارا تھا، اس کے ہاتھ میں شدید تکلیف ہونے لگی، ساتھ ہی چاروں طرف اندھیرا چھا گیا اور زبردست بجلی کڑکنے لگی۔ قافلے کے سب لوگ حیران ہو کر کہنے لگے، آخر ہم کس گناہ کی وجہ سے اس مصیبت میں گرفتار ہو گئے؟ تب اس شخص نے کہا، یہ مصیبت میری وجہ سے آئی ہے۔ جب میں نے اس غلام کو تماچا مارا تھا تب اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ کہا تھا، اسی وجہ سے یہ مصیبت ہم پر آ گئی۔ تب سب لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور معافی مانگنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی اور فوراً بادل چھٹ گئے، بجلی گرنا بند ہو گئی اور وہ شخص بھی درد سے نجات پا گیا۔ اس کے بعد قافلہ آگے بڑھا اور یہ خبر مصر تک پہنچ گئی کہ بازار میں ایک نہایت حسین و جمیل غلام آنے والا ہے۔ قافلے کے سردار نے اعلان کر دیا، میں ایک خوبصورت، عقل مند، نیک سیرت اور مہذب غلام بیچنا چاہتا ہوں۔
اگر کوئی مصری اسے خریدنا چاہتا ہے تو جلدی آ جائے۔ ادھر مصر کے عزیز نے دربار میں سب کو بلا کر کہا، مجھے ایک غلام کی ضرورت ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بازار میں دنیا کا سب سے حسین، عقل مند، مہذب اور شریف النفس غلام فروخت کے لیے آ رہا ہے۔ تم لوگ جاؤ اور اسے خرید کر لے آؤ۔ مصر کے عزیز کے حکم پر اس کے لوگ بازار پہنچے، جہاں قافلے کا سردار بلند آواز میں کہہ رہا تھا، کون ہے جو اس حسین و جمیل عقل مند نوجوان کو خریدے گا؟ تب حضرت یوسف علیہ السلام بولے، ایسا نہ کہو، بلکہ یوں کہو، کون ہے جو اس بے بس مسافر اور مظلوم کو خریدے گا جس جیسا کوئی نہیں؟ تب قافلے کا ایک شخص غصے میں بولا، چپ رہو، اس طرح کہو گے تو کوئی خریدنے نہیں آئے گا۔ پھر قافلے کے سردار نے اعلان کیا، کیا کوئی ایسا ہے جو اس غلام کو خریدنے کی طاقت رکھتا ہو؟ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت 1000 درہم مقرر کر دی گئی۔ اتنی زیادہ قیمت ہونے کی وجہ سے وہاں موجود تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے سے قاصر رہے۔ بہرحال مصر کے عزیز کے لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر شاہی دربار میں پہنچا دیا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچے، مصر کا عزیز حیرت سے انہیں دیکھتا رہ گیا اور دل میں بولا، واقعی ایسا حسین و جمیل نوجوان میں نے کبھی نہیں دیکھا، یہ انسان ہے یا فرشتہ؟ پھر مصر کے عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر زلیخا کے کمرے میں داخل ہوا اور کہا، اے میری عزیز ترین زلیخا، دیکھو میں نے دنیا کا سب سے حسین، خوبصورت، نیک، مہذب نوجوان خریدا ہے، لہٰذا تم اس کے ساتھ کبھی بدسلوکی نہ کرنا اور اسے غلام مت سمجھنا، یہ ہمارے بہت کام آ سکتا ہے۔ اس کے بعد مصر کے عزیز کی بیوی زلیخا دن بدن حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہونے لگی۔ وہ انہیں ایک پل کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ زلیخا دن رات ان کی خدمت میں لگی رہتی، دنیا کے سب سے عمدہ کھانے لا کر انہیں کھلاتی۔ اسی طرح 7 سال بیت گئے۔ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کو بے پناہ حسن عطا کیا تھا کہ اس زمانے میں اس جیسی حسین عورت کوئی نہ تھی، لیکن پھر بھی ان 7 برسوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بار بھی زلیخا کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ 7 سال کے صبر کے بعد زلیخا کی حالت بے قابو ہونے لگی، یہاں تک کہ اس کی زندگی خطرے میں پڑنے لگی، مگر وہ اپنا راز کسی پر ظاہر نہ کرتی۔ ایک دن زلیخا اپنے کمرے میں فکر مند بیٹھی تھی۔ اسی وقت اس کی ایک خادمہ آئی اور پوچھنے لگی، زلیخا تم کیسی ہو اور تمہیں اتنا پریشان اور بے چین کیوں دیکھ رہی ہوں؟ تب زلیخا بولی، میں تمہیں اپنی پریشانی کا سبب نہیں بتا سکتی۔ خادمہ بولی، ایسا کیا سبب ہے جو میں نہیں جان سکتی؟ میں تو دن رات تمہاری خدمت میں مشغول رہتی ہوں۔ تب زلیخا نے کہا، اگر میں نے یہ بات کہہ دی تو سب کچھ فاش ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جاؤں گی۔ آخرکار زلیخا نے کہا، ہمارے گھر میں جو غلام ہے یعنی یوسف، اس کی محبت نے مجھے کمزور کر دیا ہے۔ اس کا دل اتنا سخت ہے کہ وہ ایک بار بھی میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، حتیٰ کہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتا۔ اب بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ تب خادمہ نے ایک تدبیر بتائی اور زلیخا نے خزانے کی چابی اس کے حوالے کر دی۔ کچھ دن بعد اس کی نگرانی میں سونے، ہیروں اور موتیوں سے آراستہ 7 کمرے تعمیر کیے گئے۔ جب یہ کمرے مکمل ہو گئے تو زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئی اور انہیں 7ویں کمرے میں منتقل کر دیا۔ آگے چل کر زلیخا نے دروازے بند کیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیغام پر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے دروازوں کی طرف دوڑے اور دروازے خود بخود کھلتے گئے۔ آخر میں زلیخا نے پیچھے سے ان کا کرتا کھینچ کر پھاڑ دیا۔ باہر عزیز مصر کھڑا تھا۔ زلیخا نے الزام لگایا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے سچ بیان کیا۔ اللہ کے حکم سے ایک بچے نے گواہی دی کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یوسف بے قصور ہیں۔ جب کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا پایا گیا
تو حقیقت واضح ہو گئی۔ ناظرین، یہ تھا وہ عظیم واقعہ جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے، اور جو اس پر کامل یقین رکھتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ انبیاء علیہم السلام کی زندگیاں صرف قصے نہیں بلکہ ہمارے لیے جینے کا طریقہ، صبر کا سبق اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی عملی مثال ہیں۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا ہو، یا آپ نے اس سے کوئی سبق سیکھا ہو، تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی ایک شخص کی زندگی بدل جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔